السلام علیکم۔ میرا نام رضا اللہ ناصر ہے، اور میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، اور مطلب بہت ڈفرینٹ اور ویریس ایونیوز ہوتے ہیں نالج کے، جس سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہمارا ایکسپیرئنس جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ بعض دفعہ ہم پڑھتے ہیں، اچھی بکس پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ہماری کمپنی اچھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آج کل کے ڈے اینڈ ایج میں فون کے اوپر یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہم موٹیویشنل اسپیچز سنتے ہیں، یا بڑے بڑے لرننگ اور لرنڈ قسم کے لوگ ہیں جو کہ پرسنالٹی ڈسکس کرتے ہیں اینڈ گیوز یو ٹولز کہ اپنے آپ کو کس طرح امپروو کیا جائے، یا لائف کو ایک پازیٹیو طریقے سے کیسے رہا جائے۔ پچھلے دنوں میرے گروپ پہ اسی طرح کسی نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کلپ ایک ڈالا ہوا تھا یوٹیوب سے، اور وہ میں نے سنا۔ تو ان صاحب کا جو نام ہے وہ ڈاکٹر جو ڈسپینزا ہے۔ He is a good speaker. He's own .com, so it's drjoedispenza.com. But anyway, he has his own method of speaking, and then coming up with exercises, tools, یا for that matter meditations، جن کو پریکٹس کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک پازیٹیو ایبلٹی آتی ہے، اینڈ وی ڈو سی اے چینج ان آور سیلف۔ اب یہ ایسے اسپیکرز جو ہیں اور ان کی آڈینسز جو ہے زیادہ تر وہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ان کے پاس اسلام کا اور ہمارے ریلیجن کا اور قرآن کا اور دوسری انفارمیشن کا ایکسس نہیں ہے، اور چونکہ وہ ایکسس نہیں ہے تو جو ہمارا ڈے ٹو ڈے روٹین ہے دنیا کا، اور جو ہماری انوالومنٹس ہے، اور جو ہمارا نالج ہے اور اس کی ایکسٹریکشن ہے، اس کے لیے وہ چیز ٹھیک ہے۔ مگر میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر جو کو نہیں سنوں گا۔ دیر از نو نیڈ، بیکاز جو باتیں ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، ٹو می دوز آر ویری بیسک تھنگس۔ اور میرے لیے، میرے مذہب میں، اسلام میں جو باتیں ہیں وہ اس سے کئی زیادہ پروفاؤنڈ ہیں۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اور میں یہ اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی دس از اے ٹرائل، یہ میں ایک ایکسرسائز کر رہا ہوں کہ میرے دوست پاکستانی لوگ، اردو سمجھنے والے،
وہ اس کو ایزیلی ڈائجسٹ کر سکیں. میری جو بیسک انٹینٹ ہے یہ بات کرنے کی وہ یہی ہے کہ کیا کیا جائے کہ ہم لائف میں سکسیسفل ہو جائیں. ہمارے پاس الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بہت زبردست ٹولز ہیں اچھا ہونے کے لیے اور اپنی اچھائی کی وجہ سے پھر لوگوں کو اچھا کرنے کے لیے. مگر ہماری ہارڈ لک یہ ہے کہ اس دنیا میں اس زندگی میں ہم اتنے محو ہیں اور اسپیشلی ہم امپریس ہیں بڑے ویسٹ سے. ہم ان کے طریقوں سے سسٹمز سے ہم بڑے امپریس ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ لوگ ہم سے تو بہت بہتر ہیں. تو ہم اس کو زیادہ ویلڈ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے ساتھ اور اسپیشلی پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا اور سکسیسفل زندگی گزارنا اور ترقی کرنا ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو لے کے چلنا اور اچھا مسلمان ہونا اور اس کی تگ و دو کرنا ایک اور چیز ہے. اب یہ دو چیزیں ہو گئی نا. اب ظاہر ہے جب دو چیزوں کو آپ مینٹین کریں گے تو ایک نہ ایک چیز تو کم ہو جائے گی، پیچھے رہ جائے گی. تو ہم اس دنیاوی چیز کو کیچ کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے پھر ایسے اسپیکرز جو ہیں موٹیویشنل اسپیکرز یا بکس یا وہ ایکسرسائزیں پھر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا رزلٹ نظر آتا ہے کیونکہ دس از مور پیلپیبل، مور ٹینجیبل، seems to be more scientific, whereas there is nothing scientific about it. یہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتائی تھی اور قرآن میں ہیں. مزے کی بات یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کب اچھی ہونی شروع ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک بھائی ہے یا دوست ہے، اس سے آپ بہت کلوز ہیں، آپ اس سے ہر بات کرتے ہیں اور وہ آپ کو ہر بات کا جواب بھی دے دیتا ہے، مسئلہ بھی آپ کا سالو ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ پرابلم ہوگی تو میرا دوست ٹھیک کر دے گا یا میرا بھائی ٹھیک کر دے گا. آپ کی بیکنگ ہوتی ہے. جیسے میں چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں، پیچھے بیک ہے، مجھے پتہ ہے بیک ہے، میں آرام سے ٹیک لگا سکتا ہوں. بالکل یہی فیلنگ ہوتی ہے آپ کے پاس جب کوئی اچھا ساتھ ہوتا ہے تو آپ کا سٹریس لیول اور آپ کا ریلائنس بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور آپ اطمینان آپ کے اندر آ جاتا ہے، آپ اطمینان سے رہتے ہیں. آپ بلیو کریں یہی اطمینان آپ کے مذہب میں ہوتا ہے جو کہ ایک اچھے دوست اور ایک اچھے بھائی کا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ویلیوبل انفارمیشن ہے، پر یہ ہوتا کیا ہے کہ رائٹ اوے نہیں پتہ لگتا اس کا. ایک بڑی مزیدار بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے. اچھا، اور قرآن شریف کے مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو پھر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جب قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو چونکہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہوتا ہے اتنی دفعہ، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. بیسیکلی آپ کو ریلیشن ہوتی ہے لفظ کے ساتھ اور اس کے مطلب کے ساتھ، تو ویریفیکیشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو
پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بار بار پڑھنے سے یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر ایک ہی بات جو ترجمے میں سمجھ آتی ہے، یا ایک ہی ترجمے، یا ایک ہی بات میں پھر اس کے اندر ایک بات آپ کو سمجھ آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کم از کم ایسے ہی پڑھا کرو جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں اس طرف آ رہا ہوں کہ میننگ اور ہڈن میننگ اور ایکسیس ٹو میننگ کیسے ہوتا ہے۔ اگر تم نہ کر سکو، اب اس کی فلپ آپ نے کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اس کو آپ اس اپنی مذہب کی لینگویج میں احسان کہتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، نظر آ جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے۔ تو جب تم ایسا نہ کر سکو تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا، ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح سے اسی اگزامپل کے اوپر پورا قرآن ہے۔ قرآن میں مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر مطلب کے پیچھے آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ چیزیں تھوڑی سی پریکٹس سے ہوتی ہیں۔ تو آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے عربی، تو ہم بچپن میں ہی پڑھتے ہیں عربی میں، اس میں بھی تجوید ہماری ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو کوئی ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی۔ تو اس کا ہمیں کوئی بیسٹ طریقہ قرآن شریف پڑھنے کا جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن شریف رکھیں اپنے سامنے، سورہ فاتحہ لے لیں آپ، الحمد شریف قرآن شریف میں کھولیں آپ، اور پھر آپ یوٹیوب میں ڈالیں سورہ فاتحہ یا سورہ نمبر 1 ود اردو ٹرانسلیشن، اور یوٹیوب پہ آپ نے پلے کر دینا۔ اب آپ کے کان میں الحمد شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ الحمد شریف دیکھ رہے ہیں قرآن شریف میں، کیونکہ تھوڑا بہت تو اردو کی طرح ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہر آیت کے بعد اردو ٹرانسلیشن ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے الحمد شریف پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اسی طرح آپ پھر قرآن شریف کی 114 صورتیں ہیں، آپ یوٹیوب میں یہ ٹائپ کریں یا بولیں کہ سورہ نمبر 2، سورہ نمبر 3 اینڈ سو فار، اور آپ وہ لگا لیں، اور آپ ساتھ ساتھ قرآن دیکھتے جائیں لفظوں کو، اور وہ آپ سن رہے ہیں اور آپ دل میں پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس سے آپ کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو قرآن شریف سمجھ آئے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لفظوں سے آپ کی فیملیرٹی ہوگی۔ ایک پوائنٹ آئے گا کہ آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، پھر آپ کی ایک ویریفیکیشن ہونی شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، مگر ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ کو آہستہ آہستہ دل میں یقین آ جائے کہ یہ ہے، اور وہ قرآن پڑھنے سے آپ کو آ جائے گا، کیونکہ جو مثالیں قرآن میں دی ہیں، آپ سوچیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی ہے کہ تمہارے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہم نے تمہاری شکلیں تین پردوں میں بنائیں، اور یار اس زمانے میں کون ایسی باتیں کرتا تھا؟ یا اس کائنات میں، اس یونیورس میں چاند اور ستارے تیر رہے ہیں، یہ رات کا آنا، یہ دن کا جانا، ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھا کے لے کے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اسکول میں نہیں کہہ رہے تھے، قرآن شریف میں لکھا ہے، نہ تو تم پڑھنا جانتے تھے اور نہ تم اس کو سمجھ سکتے تھے، ہم نے تمہیں سب سکھایا، تم تو کہیں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے۔ تو جب آپ کو یہ یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ بات تو صحیح ہے،
اتنی سال پہلے کسی نے ایک صحیح بات کی ہے، تو آپ کے دل میں آہستہ آہستہ ایک سچائی بیٹھتی جائے گی. تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی ریفرنس یاد آ جائے گی کہ بات ٹھیک ہے اور جو میں کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے اندر گھر کرتی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک چیز آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں لکھا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں جو آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح وہ ترجمہ قرآن شریف میں لکھا ہوا نہ نظر آئے، کیونکہ میں نے وہی والا ترجمہ استعمال کیا ہے، وہی سمجھ استعمال کی ہے کہ جیسے اگر تم نہ دیکھ سکو، اب مطلب تو اس کا یہ ہے نا کہ تم دیکھ سکتے ہو. تو میں نے قرآن شریف الحمدللہ اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ مجھے ایک ترجمے کے پیچھے ایک ترجمہ سمجھ آ گیا. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ تم صرف اور صرف شکر ادا کرو میری نعمتوں کا. مسلمان کے لیے شرک کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا. شکر ادا کرو، بہت شکر کرو. جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا. میں تمہیں ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ تم حیران ہو جاؤ. قرآن شریف میں بہت زیادہ نالج ہے. پرابلم کیا ہے کہ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف بیسیکلی تو بڑی سمپل زبان میں ہے، یہ تو بڑی سمپل بات کر رہا ہے، ہم تو بہت ایڈوانس ہو گئے، یہ لائف تو بڑی ایڈوانس ہے. تو ہمیں سائنٹیفک پروف چاہیے. جب تک ایک بہت بڑا اسکالر بات نہ کرے ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اسکالر ہونا بہت ضروری ہے. اسکالر بھی الازہر یونیورسٹی کا ہو، اور جب وہ بات کرے تو ہم اس کی بات مانیں. تو ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹی چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہم قرآن پہ نہیں آتے کیونکہ قرآن بہت سمپل ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسمارٹ لوگ کہتے ہیں یار اتنی سمپل بات ہے، کوئی ایسی بات کرو، کوئی سائنٹیفک بات کرو تو پھر ہم تم سے بات کریں گے. یار دیکھیں، آپ کو ہر چیز کا ایک افیکٹ ہے. آپ نے ایک گلاب کو سونگھا، وہ آپ نے خوشبو سونگھی، آپ کو بڑا مزہ آیا. یہ کتنا سمپل ایکٹ ہے. ایفیکٹ کیا ہے اس ایکٹ کا؟ یو فیلٹ گریٹ آفٹر اسمیلنگ دیٹ روز. اگر میں سمپل بات میں سے میری لائف پہ یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ میں پھول کی طرح کھل کے رہتا ہوں اور محبت سے میرا دل بھرا ہوا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے بہت ٹیکنیکل چیزیں سننے کی اور سمجھنے کی اور الٹا لٹکنے کی اور کسی اسکالر کے پاس بیٹھنے کی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے بہت آسان بنایا ہے سب کے لیے. تو اس لیے میرا ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کریں اس طریقے سے جب میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کریں. اور دیکھیں اب ظاہر ہے میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے لائف کی، میں اس کو سپر امپوز آپ پہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے 7 بلین اس وقت لوگ انسان رہ رہے ہیں دنیا میں، ہر ایک کا اپنا دماغ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہرحال میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ the approach is very simple. انشاءاللہ میں یہاں سے اس کو کنٹینیو کروں گا، مگر بیسک جو چیز میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ شکر بہت کیا کریں اللہ تعالیٰ کا. اور یہ پریکٹس میں آپ چاہیں قرآن شریف کو آپ پڑھیں اور بک سمجھ کے پڑھیں، بک آف انفارمیشن، تو آپ کو بہت ریلیف ملے گا انشاءاللہ. چلیں پھر آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.